حضرت عثمان ذوالنورین تصویر وفا، نازش شرم و حیا ہے طے کرے جود و سخا، مال و دولت ہی نہیں خون رگے جاں بھی دیا، عظمتیں کرتی ہے جھک کے ان کی عظمت کو سلام، ہم صحابہ کے سپاہی ہم محمد کے غلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آج کا بھی ہمارا عنوان ہے 12 ربیع الاول اور 12 وفات۔ حدیث شریف کے اندر جمعے کے دن کو چھوٹی عید کہتے ہیں، اور حدیث شریف کے اندر میرے بھائی جمعے کو روزے کے ساتھ خاص کرنے کے لیے منع بھی ہے کہ تم اپنی عادت جمعے والے ہی دن روزہ رکھنے کی نہ بناؤ۔ ایسا کیوں؟ حدیث کیا ہے؟ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ بصلاۃ، جمعے کی رات کو کسی خاص عبادت کے ذریعے سے اس کو خاص مت کرو، اولا یوم الجمعہ، اور نہ ہی جمعے کے دن کو بصوم، روزے کے ذریعے خاص مت کرو۔ کیوں؟ دن میں انسان روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے خاص طور سے۔ اس سے پتہ چل گیا جمعے کو روزہ رکھنا کوئی خاص فضیلت یا اضافی عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے والے دن بھی عید سے تھوڑا بہت ملتے جلتے ہیں، تھوڑا لک ملتا ہے، تھوڑا میچ کرتا ہے۔ عید والے دن کیا ہوتا ہے؟ نہا کر دھو کر اچھے کپڑے پہن کر عطر لگا کر تکبیر پڑھتے ہوئے انسان عیدگاہ کی طرف رواں دواں، امام صاحب آتے ہیں، اب باقاعدہ 2 خطبے، 2 رکعت نماز۔ اسی طریقے سے میرے بھائی جمعے والے دن بھی ہوتا ہے، نہا کر دھو کر عطر لگا کر مسجد کی طرف 2 رکعت نماز اور 2 رکعت 4 رکعت ہے ظہر میں، تو 2 رکعت نماز اور 2 رکعت خطبہ، تو ظہر کا یہ بدل ہے، تو 2 رکعت تو خطبہ ہو گیا اور 2 رکعت نماز۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عید اور جمعہ دونوں میں تھوڑا بہت لک پایا جاتا ہے۔ صرف لک پانے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم کو منع کر دیا کہ جمعے والے دن کو روزے کے ذریعے سے خاص مت کرو، تھوڑا لک پایا جاتا تھا۔ بھلا اب ہمیں ان چیزوں کے میرے بھائی کیسے گنجائش مل سکتی ہے جس کا نہ کوئی وجود نہ ثبوت، تو پھر کیا ہوگا اس کا فروع؟ کوئی اضافی عبادت نہیں ہے۔ جب جمعے کے دن منع کر دیا گیا ہے تو جو اصل عید نہیں اور اصل ہمارا تہوار نہیں، پھر ایک دوسرے موقع کو اصل تہوار قرار دینا، اب بلکہ سب سے اہم تہوار قرار دینا، خدا کی قسم یہ کتاب و سنت کے ساتھ دشمنی ہے، بغاوت ہے، اللہ کے نظام قانون کو، وحی کو چیلنج کرنا ہے۔ یہ تھوڑا اب آپ پوچھئے ان سے کہ عید میلاد النبی منا کر تو آپ تھک گئے ہیں، لیٹ گئے ہیں، وفات کب منائیں گے؟ وفات کب منائیں گے؟ کہیں گے ہمارے نبی زندہ ہیں۔ جس کے نبی زندہ نہیں ہے وہ جا کے وفات منائے، اس لیے ہم وفات نہیں مناتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے صحابہ مل کر اللہ کے نبی کو زندہ دفن کر دیے ہیں روضہ اطہر کے اندر۔ اس کا پھر یہ مطلب ہے کیا؟ ایسا ہے یہ مطلب اس کا؟ ہمارے اور آپ کے ہاں جب کسی کا اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، آدمی اس سال کی عید بقرعید سب غائب، ساری خوشیاں غائب، سب مٹی میں مل جاتا ہے۔ عید کے موقع پر 10 دن 2 مہینے پہلے اگر کسی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، ساری عید ختم، بقرہ عید ختم، اور ہمارے نبی کا انتقال ہو رہا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اسی لیے اللہ پاک جو ہے
دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیے، سوموار والے دن اور ربیع الاول والے دن، پیدائش اور انتقال دونوں ایک ساتھ کر دیے تاکہ امت اعتدال سے، کنٹرول سے نکلے نہیں۔ ماڈریشن کے لیے اللہ پاک نے کیے تھے، لیکن پھر بھی امت جو ہے اپنی شرارت سے باز نہیں آئی۔ لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَلَنَا عیدان، ہر قوم کے ہاں عید ہے، تہوار ہے۔ ہمارے یہاں دو تہوار ہیں جو اصطلاحی تہوار ہیں، اصطلاحی عید ہے، لغوی عید نہیں۔ ڈکشنری ڈیفینیشن میں تو عید جمعے والا دن ہے، عرفے والوں کو بھی کہہ دیا گیا ہے، لیکن وہ صرف لغوی طور پر ہے۔ اصطلاحی طور پر ہمارے اور آپ کے ہاں صرف جو پاپولر ہیں دو تہوار ہیں، ایک کا نام عید الفطر اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفے میں الیوم اکملت لکم دینکم، دین کے مکمل ہونے کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو گئے۔ اگر یہ ربیع الاول وحی کا حصہ ہوتا، خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال 13 سال 23 سال نہیں بیان کرتے تو کم از کم یوم عرفہ میں آخری حج انتقال سے قریب 1-2 دن پہلے، 1 گھنٹے پہلے تو ضرور کہہ دیتے کہ میرے جانے کے بعد تم میری پیدائش منانا یا وفات منانا۔ دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر ہم دین کو ایڈیٹنگ کرتے ہیں، اس میں پکسل لیب چلاتے ہیں، پکسارٹ کرتے ہیں، کاٹ چھاٹ کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ پورے سال اگر آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، 1 لاکھ صحابہ بھی تشریف لائے ہیں، پھر تابعین، پھر طب تابعین، ائمہ مجتہدین، اپنے وقت کے اکابرین، اسلاف، عظام، کرام، مراجع، ہر زمانے میں ہر وقت پیدا ہوئی ہے۔ اگر ہم لوگ صرف نبیوں کی پیدائش منانے بھی آ جائیں 1,24,000 تو کنگال ہو جائیں گے۔ ہم کو تو لون لینا پڑ جائے گا لڈو خریدنے کے لیے، خورما خریدنے کے لیے بینک سے۔ 1,24,000 نبی اور پھر اس کے بعد اتنے صحابہ۔ اگر ہم ڈیلی لوگوں کی برسی منائیں اور ڈیلی ان کا برتھ ڈے منائیں تو ہم تو برباد کنگال ہو جائیں گے، منا ہی نہیں سکتے۔ ایک ہی نبی تھوڑوں ہیں، بہت نبی آئے ہیں، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی قسم اللہ پاک ہمیں اور آپ کو فالتو چیزوں میں نہیں ڈالتے۔ اتنے صحابہ، اتنے انبیاء، اتنے علماء، ابھی بزرگوں کو چھوڑ دیجئے، صرف نبیوں کی اگر برسی منائی جائے، اب برتھ ڈے منایا جائے، ہم اسی میں برباد ہو جائیں گے۔ دن کتنا ہوتا ہے؟ 365 دن۔ 365 دن میں کوئی نہ کوئی بڑی شخصیت ضرور پیدا ہوئی ہے۔ میرے بھائی جب تک نبی کسی چیز کی، خلفائے راشدین نے کسی چیز کی بنیاد نہیں ڈالی تب تک وہ دین نہیں۔ لیکن جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز کی بنیاد ڈال دی، ایک بار ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 9 میں حج فرض ہونے کے بارے میں وحی آئی، 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کیے اور زندگی میں صرف 1 حج ادا کیے۔ کیوں؟ جاتے جاتے بنیاد ڈال دیے حج کی، جاتے جاتے بنیاد ڈال دیے حج کی۔ آج تک ان کے عاشقان باقاعدہ حج کر رہے ہیں۔ کیوں؟ نبی نے بنیاد ڈال دی تھی، خلفائے راشدین نے کی، تمام صحابہ کی ہے، آج تک لوگ کر رہے ہیں۔ نبی نے بنیاد ڈال دی، وہ دین کا حصہ بن گیا، اور اگر نبی نہ کیے ہوتے تو ہم بھی نہ کرتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوموار والے دن بھائی روزہ رکھ کے ثابت کر دیا، اگر ہمارا کوئی سچا عاشق ہے تو عاشقان اگر ہیں تو میدان میں اتریں اور وہ روزہ رکھیں، اس لیے کہ وہ میرے پیدائش کے دن ہیں۔ جزاک اللہ۔